السلام علیکم ناظرین، لندن سے میں ہوں امجد چودھری۔ ناظرین، آج 3 یا 4 ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے صحافی کو تھپڑ مارا، اس کے بعد صحافی تنظیمیں یا لندن کے جو صحافی ہیں ان کا کیا رد عمل ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ یہاں لندن میں ایک دفعہ کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو ہم ضرور سنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ٹائٹن آبدوز جو ہے، جس کا اب کنفرم ہو چکا ہے کہ 5 لوگ جو اس میں شامل تھے وہ تمام مارے جا چکے ہیں، جس میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان بھی ہیں۔ ان کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ یہ جو کھیل کھیلا گیا کہ وہ اتنے گھنٹے 96 آور کی آکسیجن رہ گئی ہے، یہ سارا معاملہ کیسے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ کیس اس وقت چل رہا ہے کہ جو فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ نے پہلے دیکھا کہ جو 9 رکنی بینچ تھا اس میں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نکل گئے تھے، اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ سارا گیم پلان جو ہے سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں انہوں نے اس طرح اس میں سے اٹھ کے گئے، اور پھر وہ سارا اس کا جو بینیفٹ ہے اس وقت حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ بات کریں گے جناب، یہ شاہد قریشی غالباً ان کا نام تھا، یہ جرنلسٹ تھے جنہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے سوال پوچھا، اور اسحاق ڈار صاحب تھے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے ان کو تھپڑ جڑ دیا۔ اچھا، اب جو یہاں پہ لندن میں جو ہمارے صحافی دوست ہیں، یہاں پہ گروپس وغیرہ ہیں، اس کے اندر اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صحافت پاکستان میں ہو رہی ہے، جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ حکومتی طرف کے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف کے ہیں، چاہے عمران خان کو، پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ذرا سا صحافی کے ساتھ ہوتا تھا تو سب کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اب وہ دور آ گیا ہے کہ انہوں نے جنہوں نے صحافت کو کنٹرول کرنا تھا انہوں نے اتنا کنٹرول کر دیا کہ آپ کو تھپڑ کے ساتھ ساتھ ٹھڈے بھی پڑیں گے تب بھی کوئی نہیں بولے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی جسٹیفیکیشن یہ بھی دے رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ تو ایویں وہ سٹاف نے دھکا مارا، یہ کیا وہ کیا۔ تو پہلے ہم آپ کو جو ہے نا وہ جو وکٹم ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے تھپڑ مارا، پہلے اس کی بات سن لیں۔ کیا ہوا یہ؟ دیکھیں کہ آج وزیر خزانہ جیسے ہی قومی اسمبلی سے باہر نکلے تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا، تو میں نے ایز اے رپورٹر جرنلسٹوں سے سوال کیا، کیونکہ میں اکانومی بیٹ کرتا ہوں کہ سر IMF کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم صاحب بھی گئے ہوئے ہیں ابھی فرانس، تو کیا ان سے معاہدہ ہو جائے گا، اس بارے میں بات کرنی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے، شروع میں انہوں نے کہا، میں نے پارلیمنٹ میں بات کی، میں نے کہا سر میں نے IMF پہ بات کرنی ہے۔ جیسے میں ان سے سوال کرنے گیا تو اس کے بعد اسحاق ڈار نے جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کو کہا کہ اس کو روکیں۔ انہوں نے مجھ کو ایک طرف سے پکڑا اور اسحاق ڈار نے جو ہے وہ حملہ کیا، تھپڑ مارا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ جانے لگے، میں ویڈیو بنا رہا تھا، تو انہوں نے سیکورٹی اہلکاروں کو کہا کہ اس کا پیچھا کرو اور اس کو سبق سکھاؤ۔ وہ جو اہلکار ہیں وہ پارلیمنٹ کے دوسرے جو فلور ہے وہاں تک میرے پیچھے ہے، پھر میں PRA جو ہمارا ہے آفس میں، پھر وہاں نکل گیا اور وہاں سے پھر بیچ بچاؤ کرا کے ابھی میں پریس گیلری میں موجود ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ یہ وہ شاہد صاحب جو ہیں ان کے بقول یہ بات ہے کہ مجھے اسحاق ڈار نے تھپڑ مارا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے صحافی ہیں، جس طرح کی صحافت ہو رہی ہے، جس طرح خاموشی ہے اس وقت، پورا ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اور عمران خان کے دور کے اندر یہی صحافی جو ہیں وہ لوگوں کے منہ میں مائک ٹھوس دیتے تھے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا تھا، کبھی اپوزیشن جلوس لے کے آ رہی ہوتی تھی، یہ سارا کچھ۔ تو اب سب اچھے کی آواز ہے اور سب خاموش ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح تو ہونا چاہیے۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ایک نئی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی ریسنٹلی کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ اسحاق ڈار کے اوپر، مفتاح اسماعیل جیسے اور دیگر لوگ اگر کوئی تنقید کرتے ہیں، جو کہ تنقید کرنا ہر انسان کا حق ہے، تو ان کو ایک میسج جو ہے وہ کنوے کیا گیا کہ اگر اسحاق ڈار کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو وہ پارٹی میں نہیں رہ سکتا۔ یہ خبر آپ نے سن لی ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب جمعے کا ہی دن تھا، ایک دن اسی طرح جمعہ پڑھ کے لندن میں جب وہ یہاں پر ایک قسم کا ایگزائل کا پیریڈ گزار رہے تھے، تو ایک خاتون ان کو ٹکر گئی۔ اس خاتون نے، وہ ویڈیو اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اس خاتون نے اسحاق ڈار صاحب کا ان کے گھر تک پیچھا کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک جسے کہتے ہیں نا سنائی، یعنی کہ
وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بلو دا بیلٹ باتیں بھی انہوں نے کی، جو کہ غلط بات ہے. اور اسحاق ڈار صاحب جو انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور وہ جان چھڑاتے رہے اور آخر میں جا کے انہوں نے اس کو جواب دیا تو وہ اور زیادہ بھڑک گئی. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. کسی مائی کے لال میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی انگلی لگا سکے. جیسے کہ بہت سارے لوگ نواز شریف کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف کا جو گھر کی دہلیز ہے اس کے اس طرف جا سکے. قانون اس کو کہتے ہیں. اسی چیز کی بات ہو رہی ہے. ہمارے جو ملک کے اندر قانون جو ہے وہ ایک رکھیل سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو اس کو گھنگرو پہناتا ہے وہ رکھیل اسی کے لیے ناچتی ہے. تو لہٰذا اسحاق ڈار صاحب 4 سال یہاں پہ رہ کے گئے ہیں، لگتا ہے انہوں نے یہاں سے کچھ نہیں سیکھا. اس ایشو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلا ایشو جو ہے وہ جو انفارچونیٹلی بہت ہی افسوسناک خبر ہے، جس میں شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان جو ہے ان کی ہلاکت ہو گئی، وہ فوت ہو گئے. اس کے ساتھ 3 اور لوگ بھی تھے. تو اس کے اوپر پہلے جو یہ سارا جو بھی بیانیہ بنایا گیا یہ سب ڈرامہ تھا، کیونکہ ابھی امریکن اخبار جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے جو دھماکہ ہوا، یعنی کہ یہ جو آبدوز تھی ان کی جو ٹائٹن، یہ 1 گھنٹہ 45 منٹ کے اندر ہی جو ہے نا اس میں دھماکہ ہو گیا تھا. جو اب ان کو جو بھی ڈیبری ملی ہے، جو اس کا بیس ملا ہے اور باقی چیزیں ملی ہیں، تو اس کی تصدیق جو ہے وہ امریکن نیوی جو ہے انہوں نے بھی کی ہے کہ ان کے جو ایسی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس جو دیگر یعنی اپنے دشمن کی سبمرینز کو جو ہے اس کی ساؤنڈ اور اس کی جو لوکیشن کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو ان کو یہ اسی وقت یہ دھماکہ سنائی دے گیا تھا. اب یہ وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیوں لٹکایا گیا. البتہ ایک بات جو ہم سب کے دلوں میں تھی کہ وہ جو ایک ٹک ٹکی لگی ہوئی تھی کہ جناب اتنے گھنٹے جو ہے آکسیجن رہ گئی ہے، اتنے گھنٹے رہ گئی ہے، تو لوگ بڑے اس سے پریشان بھی ہوتے تھے، دعا بھی کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو لوگ اندر ہوں گے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. تو بہرحال اگر وہ دھماکے سے اس طرح پھٹ گئی اور سب کی وہاں پر موت واقع ہو گئی تو کم از کم اس اذیت سے وہ نہیں گزرے ہوں گے. اس کے بعد جو شہزادہ داؤد ہیں، ان کی بہن جو ہیں سلمان کی پھوپھی، انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ سلمان جو ہے وہ جانا نہیں چاہتا تھا، وہ تھوڑا خوفزدہ تھا. تو ان کے والد نے شاید ان کو کنونس کیا کہ وہ ایڈونچر کے جو ہے وہ بہت مداح تھے، اور $2.5 لاکھ بیٹے کے بھی پے کیے، اپنے بھی پے کیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تیسری بات ہے، اس وقت جو کیس چل رہا ہے آپ کا اپنا سپریم کورٹ کے اندر، اس کی ہیئرنگ کے بارے میں آپ نے جو وہاں پہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کے آپ نے جو بھی ریمارکس ہیں وہ سن لیے ہوں گے کہ وہاں سے کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ سیدھا سیدھا ٹکراؤ والا بیان ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم وقت آئے گا تو بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم شاید اس فیصلے کو، جو بھی اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے اس طرح کا، تو ہم شاید اس سے ایگری نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب نے ایک اور جو بات کی کہ سب کو یہ فکر ہے کہ سویلین کا آرمی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. تو جو شہداء کے ساتھ ہوا ہے، جو شہداء کی یادگاروں کے ساتھ ہوا ہے، ان کا کیا کوئی رائٹ نہیں ہے؟ تو یہ ایک ایموشنل بیان انہوں نے دیا. تو رانا صاحب بالکل ان کا رائٹ ہے، اور ہر صورت میں جو شخص اس میں انوالو ہے، ایون اگر عمران خان ثابت ہو جاتے ہیں کہ انوالو ہیں، تو ہر شخص کو سزا ملنی چاہیے. اور جتنے بھی لوگ اس واردات میں یا اس واقعے کے اندر جو ہیں اگر شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کی آپ تحقیق تو ہونے دیں. اس کی تحقیق پہلے کریں. جو سسٹم ہے جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے سینئر جو اپنا ایڈوکیٹس ہیں وہ، اور اس کے بعد سینئر ججز جو ہیں وہ اگر یہ ریٹ لے کے گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگی نا. وہ کب کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے دیں. تو لہٰذا ہم جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی وہ صرف یہ ہے کہ جو کورٹس ہیں ہمارے پاس وہ اس کی پہلے تحقیق کریں، چیزوں کو دیکھیں. اس کے بعد جو ایک ہے ایک قانون کے مطابق ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے تو ضرور بھیجیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.